السلام علیکم، میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹویٹس۔ دجال قرب قیامت کا ایک بدترین فتنہ جس کا ذکر بار بار احادیث میں کیا گیا ہے۔ دجال کیا وہ کوئی شخص ہے یا آج بھی وہ ہے، اور وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو اس کے آنے سے پہلے پوری ہوں گی؟ اس کے متعلق تمیم داری کا صحیح مسلم کی حدیث میں ایک طویل واقعہ موجود ہے، جس کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک اعلان کرنے والے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے منبر پر تشریف فرمائے اور فرمایا، ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے، جو ایک نصرانی شخص تھے، آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے کہ میں تمہیں مسیح دجال یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لغم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سوار تھے۔ سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہی، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ دیر کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا، جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا ہے، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم تمہاری اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ ہم کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ گئے۔ ایک موٹے گنے بالوں والا جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا، تمہاری برائی ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، اور جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی شیطان ہو۔ اس نے کہا، مجھے علاقہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اس کی کھجور کے درختوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتی ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ تبریز کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔
اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے ان سے کہا یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عن قریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینے کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روکے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، اور خبردار کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے متعلق بتایا تھا۔ یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، بلکہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوستو یہی وہی نشانیاں ہیں جس کو دجال نے تمیم داری کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ یہ مکمل طویل حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔